بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ طالب قرآن ہیں اور آپ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر یا کسی کلاس میں بیٹھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے ان ضروری قواعد کے بارے میں بتائیں گے جن کو جان کر آپ بالکل آسانی گھر بیٹھ کر بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا کس بات کو ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں جو علامات استعمال ہوئی ہیں حروفوں کے اوپر، ان کی تعداد اور ان کو پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جو علامات استعمال ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے 3۔ قرآن کریم میں علامات کی تعداد 3 ہے۔ اور قرآن پاک میں جو حرکات استعمال ہوئی ہیں، جیسے ہم زبر ہے، زیر، پیش، تو اس طرح کی جو حرکات ہیں قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں، حرکات کی کل تعداد 9 ہے۔ حرکات کی تعداد کتنی ہے؟ 9۔ حرکات کی کل تعداد 9 ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں بیسک، اگر آپ کو ان کے بارے میں علم ہے، علامات اور حرکات کے بارے میں آپ انہیں جانتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ علامات 3 ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک ہے مد، دوسری ہے تشدید، اور تیسری علامت ہے جزم۔ حرکات کی کل تعداد 9 ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے زبر، پھر ہے زیر، اور تیسری علامت ہے پیش۔ زبر، زیر، پیش۔ اب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ اس کے علاوہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اگر آپ کو ان 9 حرکات کے بارے میں علم ہے، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اگر آپ ان 9 حرکات کو پڑھنا جانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو علم ہے، تو آپ قرآن پاک کو بآسانی تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں۔ آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں۔ الف، سب سے پہلا لفظ ہے الف، تو الف پر ہے زبر۔ الف آپ کو یہاں نظر آئے گا، الف لام میم، دیکھیں الف لام میم، الف پر ہے زبر، لام پر ہے مد، اور میم پر بھی لگا ہوا ہے مد۔ تو ہم نے الف کو نہیں کھینچنا، کیونکہ حرکات میں جو زبر، زیر، پیش ہیں یہ حرکات کھینچی نہیں جاتی۔ کوئی بھی حرکت زبر، زیر، پیش، اسی طرح 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، حرکات میں سے جو 6 حرکتیں ہیں ہم نے ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو الف پر زبر لگا ہوا ہے، آپ اسے الف لام ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے الف لام۔ لام کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر علامات میں سے مد لگی ہوئی ہے، اور مد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور میم پر بھی مد لگی ہوئی ہے تو ہم میم کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو کسی بھی لفظ کو پڑھنے کے لیے اگر ان پر لگی ہوئی حرکات اور علامات کے بارے میں آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ حرکات کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا حرکات کی کل تعداد 9 ہے، زبر، زیر، پیش، اسی طرح 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، اور اس کے بعد ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ کل 9 حرکات ہیں۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علامات کو بھی جانتے ہیں، علامات کی کل تعداد ہے 3۔ کون کون سی ہیں؟ مد، تشدید، اور اسی طرح جزم۔ اور جزم کے آپ کو پتہ ہے جزم کے 3 تصورات ہیں، کس طرح جزم کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک جزم کا سائن ہے، ایک سائن اس طرح ہوتا ہے، جزم اس طرح بنا ہوتا ہے، اس طرح،
گول دائرے کی شکل میں، اور بعض جگہ اس طرح جزم بنا ہوتا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، اور بعض جگہ پر اس طرح جزم بنا ہوتا ہے۔ تو جزم کے 3 تصورات ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جزم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے تصورات کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ حرکات اور علامات کو سمجھ لیں گے تو آپ بآسانی گھر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذال کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، ذالک الکتاب، ذال ہے اس پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، تو ہم اسے کھینچیں گے ذالی، لام پر زیر ہے، اور کاف کو ہم نہیں کھینچیں گے، ذالکل، کاف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ تو ذالکہ ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے پڑھ رہے ہیں ذالکہ، لام کو نہیں کھینچیں گے، لام کے نیچے زیر ہے۔ اور حرکات جو ہیں ان میں سے زبر زیر پیش، اسی طرح 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اسے نہیں کھینچا جاتا۔ ہاں، حرکات میں سے جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر اور اسی طرح الٹا پیش ہے، تو اسے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ حرکات کی کل تعداد 9 ہے، زبر زیر پیش، اسی طرح 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور آخر میں ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اور علامات کی کل تعداد 3 ہے، مد، تشدید اور جزم۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھے طریقے سے علامات اور حرکات کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں یہیں تک سیکھا، انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں آپ کو اس سے آگے پڑھنا سکھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔